السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے دلوں کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ میرے ذکر سے آپ کے دلوں کو خوراک ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ ہر جاندار چیز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاندار خوراک حاصل کر کے اپنی نشو و نما پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذکر سے محظوظ ہوتا ہے، اس سے غذا حاصل کرتا ہے ذکر کی طاقت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اس میں طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر ہے، تو پھر یہ پورے جسم کو طاقت دیتا ہے، چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولکن اللہ ألف بینہم۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ان میں الفت ڈال دی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو احسان یاد دلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے راستے میں ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، غیبی طریقوں سے بھی اور مسلمانوں کی جماعت کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہمی اتحاد پیدا کیا اور اس متحد جماعت سے آپ کو تقویت بخشی۔ اسلام سے قبل عرب کے لوگ جہالت و گمراہی میں غرق ہونے کی وجہ سے محبت و الفت سے ناآشنا تھے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار و محبت اور اثار و قربانی، ہمدردی کے جذبات پیدا کیے۔ نسل در نسل اور صدیوں تک رہنے والی دشمنیوں کے دلوں میں بہت ساری دولت خرچ کر کے بھی الفت پیدا نہ کی جا سکتی تھی۔ یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔